براہ راست لیے چلیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک جھوٹے کیس میں بند کیا گیا تاکہ میڈیا کا گلا گھونٹا جا سکے، وہ بھی باعزت بری ہو چکے ہیں۔ میرے خلاف جو کیس ہے اس میں کوئی مالی بدعنوانی، کسی قسم کے کمیشن، کک بیک، ذاتی فائدہ یا کسی کو فائدہ پہنچانے کا الزام نہیں ہے۔ میرے خلاف یہ الزام ہے کہ میں نے نارووال کے اندر ایک قومی سطح کے منصوبے کے لیے فنڈنگ کیوں جاری کی۔ اس حکومت کے مطابق نارووال پاکستان میں نہیں ہے، نارووال بارڈر کے اس پار ہندوستان میں ہے کہ جہاں پر اگر ایک کھیلوں کا قومی سطح کا منصوبہ بنا تو وہ ایک جرم بنا ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے تمام کھلاڑی میچ کھیل کر آ چکے ہیں۔ آج وہ منصوبہ بھوت بنگلہ بن گیا ہے۔ مصباح الحق جب وہاں پر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں دبئی جاتا تھا تو دعا کرتا تھا کہ ایسے کھیلوں کا انفراسٹرکچر ہمارے ملک میں کب بنے گا، تو مجھے نارووال آ کے معلوم ہوا کہ یہ تو بن چکا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اولمپئنز اور جتنے بھی نامور کھلاڑی ہیں وہ نارووال سپورٹ سٹی کی تعریف کرتے تھے کہ اس جیسے مزید منصوبے بننے چاہیے، لیکن اس منصوبے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ میرے پہ جھوٹا کیس جو چلا ہے اس کا مجھے غم نہیں، مجھے اس بات کا غم ہے کہ اس منصوبے سے سینکڑوں پاکستان کے مایہ ناز نوجوان کھلاڑی تربیت حاصل کر کے ملک کا نام عالمی سطح پہ روشن کر سکتے تھے۔ ان 4 سالوں میں اگر اس منصوبے میں ہمارے نوجوان ٹیلنٹ کو تیار کیا جاتا تو آج پاکستان کا یہ کھیلوں میں حال نہ ہوتا جو ہم اولمپکس کے اندر دیکھ رہے ہیں یا ایشین گیمز کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جھوٹے کیسز اس لیے لٹکائے جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ عمران نیازی ان کیسز کو اس لیے طول دے رہا ہے کہ یہ نیب آرڈیننس کے ذریعے اپنے من پسند ججز کو لا کر الیکشن سے پہلے اپنے مخالفوں کو سزائیں دلوا کر انتقام کا نشانہ بنائے اور اپنے جھوٹے احتساب کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر سکے۔ میں ایک بار پھر عمران نیازی صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ کے مشیر شہزاد اکبر صاحب کھوج لگاتے لگاتے چلے گئے، اب آپ ایک بریگیڈیئر صاحب کو لے آئے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کو ویسے آنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس سیاسی کام کو جب کریں گے تو وہ ایک قومی ادارے کے تشخص کو خراب کریں گے، اور عمران خان ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کو لگا کر یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کے سیاسی ایجنڈے کی پشت کے اوپر ہمارا قومی ادارہ ہے۔ لیکن میں شہزاد اکبر کے جانشین بریگیڈیئر صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ فنڈز جاری کیے ہیں۔ ان 3200 ارب روپے میں 32 پیسے کی مالی بدعنوانی ثابت کر کے دکھائیں۔ الحمدللہ ہم نے 29 ارب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے ملک میں جاری کیے ہیں، ان میں 29 سینٹ کی بدعنوانی ثابت کر کے دکھائیں تو آپ کو ہم مان جائیں گے۔ وہ ایک جو بڑا وزیر تیز تیز بولتا ہے، 2 سال ہوئے ہیں، اس نے 70 ارب روپے کا الزام لگایا ملتان سکھر موٹر وے پہ۔ وزیر اعظم صاحب، آپ چین کیوں نہیں لے کر گئے اسے؟
چین لے کر جاتے، چین کے صدر اور وزیر اعظم کو کہتے کہ آپ کی حکومت نے یا آپ کی کمپنی نے پچھلی حکومت کے وزیر کو 70 ارب روپے کمیشن دیا، اس کی تحقیقات کریں۔ چین جا کے تو قسمیں کھاتے ہیں کہ سی پیک کے منصوبے بڑے شفاف ہیں، بڑے کامیاب ہیں، اور پاکستان میں آ کے آپ سی پیک کے منصوبوں میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، سی پیک کے منصوبوں کے خلاف الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ سی پیک آگے کیوں نہیں چل رہا۔ سی پیک آپ کے ان بیہودہ اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ ہم نے 2020 میں چین کے تعاون سے خلا میں پاکستانی ایسٹروناٹ بھیجنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ پاکستانی خلاباز اسپیس میں جانا تو دور کی بات ہے، آپ نے پاکستان کو دنیا میں کرپٹ ترین ممالک کی بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے۔ آج پاکستان کا پرائم منسٹر پرائم بیگر بن چکا ہے دنیا کے اندر، کشکول لے کر ہر دوست ملک سے پیسے جھاڑ رہا ہے چونکہ اس سے ملک نہیں چل رہا۔ پہلے 6 مہینوں کے اندر حکومت کا مالیاتی خسارہ۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ نارووال اسپورٹ سٹی منصوبہ سیاست کی نظر ہو گیا، منصوبے میں مجھ پر کرپشن کا جھوٹا الزام عائد کیا گیا۔